अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आप में से हर बंदा इस्तेमाल करता है, हमारे किचन में मौजूद है। हम ना चाहते हुए भी इस चीज़ को रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं और रोज़ाना हर खाने के साथ इस्तेमाल करते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो सदाबहार जवानी के लिए, तूफ़ानी ताकत के लिए, चेहरे की खूबसूरती के लिए, यूरिक एसिड के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, चेहरे के दाग धब्बों के लिए, बालों के लिए, एलर्जी के लिए, जो दायमी खांसी होती है जिसको काली खांसी या वूपिंग कफ कहा जाता है उसके लिए, फिर ये मर्दों के लिए, औरतों के लिए, बच्चों के लिए, जो बच्चों की हड्डियां हैं या जो बूढ़े लोग हैं जिनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं उनकी हड्डियों की ताकत के लिए, शियाटिका पेन के लिए, जिस्म में होने वाले मुतअद्दिद जो दर्द हैं उनके लिए ये बेहद फायदेमंद चीज है। और इस चीज का नाम दारचीनी है। जी हाँ, दारचीनी एशियाई ममालिक में, अफ्रीकी ममालिक में होती है, जिसमें पाकिस्तान और श्रीलंका सर फहरिस्त है। लेकिन सबसे आला किस्म की दारचीनी श्रीलंका में पाई जाती है। ये एक दरख्त की छाल है। इसकी भी 2-3 वैरायटीज होती हैं, तो वो हम बाद में किसी व्लॉग में डिस्कस करेंगे कि अच्छी दारचीनी कौन सी है और सेहत के लिए नुकसानदेह दारचीनी कौन सी है। आज हम इसके फायदे की बात करेंगे और इसके कुछ नुकसानात हैं उनकी बात करेंगे। इस व्लॉग में, इस वीडियो में हम ये भी आपको बताएंगे कि कौन लोग इस दारचीनी को इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन नहीं कर सकते। ये समझ लें कि जितने भी हमारे मसाला जात हैं इनको इसको मसाला जात की सुपर फूड कहा जाता है। इतनी इसकी अहमियत है। इसमें बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, इसमें कैल्शियम पाया जाता है, इसमें आयरन पाया जाता है, इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, इसमें विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन बी पाया जाता है और विटामिन के मौजूद होता है। अब ये जो मुख्तलिफ चीजें हमने अभी बयान की हैं आपके सामने, इन चीजों के इलाज के लिए, यानी कि इन बीमारियों के इलाज के लिए इन दालचीनी की जो छाल है इसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है वो हम अभी आपको बताएंगे। सबसे पहले वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर अचानक शूट कर जाता है, यानी कि बैठे होते हैं, हल्की सी कोई गर्म चीज खाई, अंडा खा लिया या फिर बड़ा गोश्त खा लिया या मछली खा ली, तो उनका ब्लड प्रेशर एकदम से बढ़ जाता है। तो वो लोग जिनके साथ ये वाला ब्लड प्रेशर हाई होने वाला मसला है, वो अगर अपने तर्ज जिंदगी को थोड़ा सा तब्दील कर ले, यानी कि जो ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाली चीजें हैं उनसे जरा परहेज कर लें, वॉक करना शुरू कर दें और वक्त पे खाना खाने लगे। इसके साथ साथ रोजाना पूरे दिन में किसी भी वक्त आधा चम्मच दालचीनी पाउडर का ले लें, पानी के साथ ले लें या दूध के साथ ले लें, तो उनको हाई ब्लड प्रेशर का, हाइपरटेंशन का कभी मसला नहीं बनेगा। ये मसला जड़ से खत्म ही हो जाएगा। वो ऐसे हो जाएंगे जैसे वो बिल्कुल कभी बीमार थे ही नहीं। अब वो लोग जिनके जोड़ों में दर्द होने लगता है, नया नया दर्द शुरू हुआ है, कोई इंजरी आ गई है, कोई इंटरनल पेन है, उसके लिए आपने क्या करना है कि शहद का 1 चम्मच लेना है, 2 से 3 चम्मच गर्म पानी के लेने हैं, उसमें आपने आधा चम्मच पिसी हुई दालचीनी का डाल लेना है। इसका एक पेस्ट सा बना के, जिस जगह पे आपके दर्द है, मिसाल के तौर पर आपकी कलाई में दर्द है, इसका पेस्ट सा बना के आपने कलाई पे लगा रहने देना है। आधे घंटे के बाद उतार दें इंशाल्लाह। आधे घंटे के बाद अगर हड्डी टूटी भी हुई हो तो उसका दर्द भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद आप अपना इलाज करवा लें। फिर वो लोग जिनको पुरानी खांसी है, खांसी कर करके उनके सीने में दर्द होने लग गया है, उनके पट्टों में खिंचाव आ जाता है, बाज़ औक़ात लोग ऐसे होते हैं कि उनकी आंखों से पानी चलने लग जाता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पेट में दर्द होने लग जाता है, ये शदीद खांसी होती है, वूपिंग कफ, और ये सेहत के लिए बड़ी ही खतरनाक है, इससे टीबी का मर्ज भी हो सकता है। तो वो लोग जिनको दायमी खांसी है, वो कहते हैं कि जी हमने हर किस्म की दवाई इस्तेमाल करके देख ली, खांसी नहीं रुकती, तो उनके लिए ये एक लाजवाब टोटका है। इसी वीडियो में मैं आपको एक मास्क बताऊंगा जो आप अपने चेहरे पे अप्लाई करेंगे, चेहरे पे लगाएंगे, तो आपका चेहरा बिल्कुल जगमगाने लगेगा, बिल्कुल फ्रेश लुक आएगी। तो वो लोग जिनको पुरानी खांसी है वो क्या करेंगे, 1 चम्मच शहद लेंगे, उसके अंदर आधा चम्मच दालचीनी पाउडर डालेंगे और एक चुटकी भर जो काली मिर्च है उसका पाउडर डाल लें। अब ये एक पेस्ट सा बन जाएगा, इसको किसी प्लेट में डाल लें। इसको आपने चूसना है, थोड़ी सी आपने, फर्ज करें प्लेट है, प्लेट में से उंगली के साथ जुबान पे लगाया, इसको चूस चूस के अंदर लेके जाना है। इससे क्या होगा कि आपके गले में जो इन्फेक्शन हुए हैं खांसी की वजह से, जब ये पेस्ट उन इन्फेक्शन वाली जगहों से टच होके लग लग के आपके जिस्म में जाएगा, तो वो जख्म भी ठीक हो जाएंगे, ये जो अल्सर होता है हल्का, ये भी ठीक हो जाएगा और आपकी खांसी भी खत्म हो जाएगी। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जिन लोगों को बलगम का मसला है, बलगम जमी हुई है उनके, बलगम भी इससे खारिज हो जाएगी, सांस का मसला भी उनका हल हो जाएगा।
اگر یہی نسخہ اگر آپ اپنی روٹین بنا لیں تو کچھ ہی دنوں کے بعد آپ کی کھانسی بالکل ختم ہو جائے گی۔ پھر وہ لوگ جن کو جسمانی کمزوری ہے یا جن کو مردانہ کمزوری ہے، وہ کیا کریں گے کہ ایک چمچ شہد آپ جو سا مرضی لے لیں، لیکن ہو خالص، وہ بڑی مکھی کا ہو چھوٹی مکھی کا ہو، خالص ہونا چاہیے۔ ایک چمچ شہد لینا ہے، ایک گلاس آپ نے گرم دودھ کا لینا ہے، اور اس کے اندر آدھا چمچ دارچینی پاؤڈر ڈال کے آپ نے سونے سے 2 گھنٹے پہلے، کم از کم سونے سے 2 گھنٹے پہلے آپ نے اس کو پی لینا ہے۔ اب کرنا کیا ہے، آپ نے ایک دن پیا ایک دن چھوڑ دیا، ایک دن پیا ایک دن چھوڑ دیا، آپ نے یہ کوئی عمل 10 دن اگر آپ کر لیں تو آپ کی ہر قسم کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ آپ کے جو پٹھوں میں کھنچاؤ رہتا ہے، آنکھوں میں کھنچاؤ رہتا ہے، ڈپریشن رہتا ہے، سر میں درد رہتا ہے، جوڑوں میں جو درد رہتا ہے، یہ بالکل ایسے آپ کے جسم سے نکل جائے گا جیسے مکھن سے باہر نکلتا ہے۔ یہ اتنا آزمودہ اور اتنا پائیدار اس کا ایک ٹوٹکا ہے، اس کو آپ ضرور استعمال کریں۔ پھر وہ لوگ جو اپنے چہرے کو خوبصورت کرنا چاہتے ہیں، جن کے چہرے پہ داغ ہیں، دبے ہیں، چھائیاں ہیں، کیر مہاسے ہیں، اور وہ مختلف قسم کی اسٹیرائڈ پروسیسڈ کریمیں لگاتے ہیں، ان کو ابھی تک آرام نہیں آیا، تو ان لوگوں کے لیے یہ ایک بہت ہی بہترین میں ماسک بتانے لگا ہوں۔ انہوں نے اس ماسک کو کیسے استعمال کرنا ہے یہ بھی میں بتاؤں گا۔ انہوں نے کیا کرنا ہے کہ زیتون کا تیل 1 چمچ لینا ہے، پھر شہد 2 چمچ لینے ہیں، پھر آدھا چمچ دال چینی کا لینا ہے، ان سب کو مکس کر لینا ہے، یہ ایک پیسٹ بن جائے گا۔ آپ نے اچھی طرح منہ کو دھو کر کسی صاف کپڑے کے ساتھ، خاص طور پر آپ ٹیشو لے لیں، ٹیشو کے ساتھ اس کو خشک کر کے آپ نے ماسک لگا لینا ہے، جس طرح ماسک لگایا جاتا ہے۔ آدھے گھنٹے کے بعد اپنا منہ دھو لیں۔ کچھ دن کے استعمال کے بعد آپ کا چہرہ بالکل تر و تازہ اور صاف ہو جائے گا، آپ کے جو عمر بڑھنے کے جو اثرات ہیں، جھریاں ہیں، وہ بھی بالکل ختم ہو جائیں گی۔ پھر وہ لوگ جو ویسے اپنے آپ کو فٹ رکھنا چاہتے ہیں، یہ ٹوٹکا ایک ایسا ٹوٹکا ہے جو آپ ہر بیماری کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ شیاٹیکا پین کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، آپ جوائنٹ پین کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، آپ جو یورک ایسڈ ہے اس کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، آپ کولیسٹرول کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، آپ اپنے نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، پھر آپ اس کو قبض کے علاج کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، گیس کے علاج کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ایسا شاندار نسخہ ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ روزانہ آپ نے دارچینی لینی ہے، ایک ٹکڑا لے لینا ہے آدھا انچ کا، 1 انچ آپ نے ادرک لینا ہے اس کا ٹکڑا، اور تھوڑی سی سونف ڈال کے آپ نے اس کا قہوہ پینا ہے۔ روزانہ اس کو اپنی عادت بنا لیں، سمجھ لیں جس طرح آپ روٹی کھاتے ہیں، آپ نے اس کو عادت بنا لینا ہے۔ اس سے ہوگا کیا، آپ کے مثانے کا انفیکشن جو ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے گا، جو آپ کے گردے مثانے میں یوریٹر میں پتھری ہے وہ بھی ریزہ ریزہ ہو کے نکل جائے گی، آپ کی طبیعت میں ایک بہتر تبدیلی آپ محسوس کریں گے، آپ حشاش بشاش ہو جائیں گے، کیونکہ یہ آپ کے جسم میں موجود جو فری ریڈیکلز ہوتے ہیں، ہمارے جسم کے اندر جو کیمیکلز بنتے ہیں، ٹاکسنز بنتے ہیں، زہریلے مادے بنتے ہیں، یہ ان اجزاء کو آپ کے جسم سے خارج کر دے گا۔ اب یہی وہ اجزاء ہوتے ہیں جو آپ کو بیمار کرتے ہیں، آپ کے جسم کو سست کرتے ہیں۔ تو جب دارچینی کی مدد سے، یہ جو میں نے کہا بتایا ہے، اس کی مدد سے سارے وہ فری ریڈیکلز کیمیکلز آپ کے جسم سے نکل جائیں گے، تو پھر ظاہری بات ہے آپ بالکل فٹ ہو جائیں گے، ہیلدی ہو جائیں گے۔ پھر وہ لوگ جن کو فنگل انفیکشن ہے، فنجائی کی وجہ سے الرجی ہو جاتی ہے، بعض اوقات لوگ ایسے ہیں وہ خارش کر کر کے ان کے جسم سے وہ پیپ نکلنے لگ جاتی ہے، پانی نکلنے لگ جاتا ہے، ایسے لوگ جو ہیں وہ بیچارے محفل میں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی فیملی میں بیٹھنا تھوڑا ان کو ناگوار سا لگتا ہے، بلکہ فیملی کو ناگوار سا لگتا ہے جب الرجی ہوتی ہے، تو ایسے لوگ کیا کریں گے، وہ دار چینی کا آئل لے لیں، وہ اپنے جسم کے اوپر مل لیں، رات کو سونے سے پہلے مل لیں، اور کوئی ایسے کپڑے پہن لیں جو آپ ریگولر نہیں پہنتے، صبح اٹھ کے آپ نہا لیں، کوشش کریں آپ تازہ پانی کے ساتھ نہائیں، گرم پانی کے ساتھ نہ نہائیں، صبح اٹھ کے نہا لیں، اور کپڑے جو ہے وہ آپ دھو کر اس کو الٹا کر کے دھوپ میں سکھائیں، تو انشاءاللہ صرف 3 دن استعمال کرنے سے، مسلسل 3 دن استعمال کرنے سے آپ کی الرجی ختم ہو جائے گی۔ پھر جن کو نزلہ زکام ہے، بخار ہو جاتا ہے نزلے زکام کی وجہ سے اور گلا بھی خراب ہو جاتا ہے، وہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے دودھ کے ساتھ ایک جو چھوٹا چمچ ہے وہ دارچینی کا لے لیں، کبھی نزلہ اور زکام نہیں ہوئے گا، آپ کو نیند سکون کی آئے گی، آپ صبح فریش ہو کے اٹھیں گے۔ یہ اتنی بہترین چیز ہے، لیکن ہم نے اس کو پسے کچھ ڈالا ہوا ہے، ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اور قصور ہمارا بھی نہیں ہے، ہم جو سنتھیٹک چیزیں ہیں، بازاری چیزیں ہیں، ان کے اوپر لگ گئے ہیں۔ تو وہ لوگ اب جن کی ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کی ہڈیاں بالکل مضبوط رہیں، آپ کے بزرگوں کی ہڈیاں بالکل مضبوط رہیں، پھر اب کاربونیٹڈ ڈرنکس جو ہیں، یہ کولاز جو ہیں،
یہ بڑے عام ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے جو بچے ہیں یا ہمارے جو بزرگ ہیں، خاص طور پر جو نوجوان ہیں، ان کی ہڈیوں میں سے کیلشیم، یہ جو کاربونیٹڈ ڈرنکس ہوتے ہیں، ان کی ہڈیوں میں سے کیلشیم کو نکال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہڈیاں جو ہیں وہ بھربھری ہو جاتی ہیں، کمزور ہو جاتی ہیں۔ وہ اگر دار چینی کا پاؤڈر کا آدھا چمچ روزانہ دودھ کے ساتھ استعمال کرنا شروع کر دیں تو ان کی ہڈیاں مزید مضبوط ہو جائیں گی، ان کا جو ہڈیوں کا بھربھرا پن ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اتنی شاندار چیز ہے، اس سے جو مسلز ہیں وہ بھی ریلیکس ہو جائیں گے، آپ کو کوئی میڈیسن نہیں کھانی پڑے گی۔ یہ اتنی بہترین چیز ہے۔ اب سوال یہ کیا جاتا ہے کہ دار چینی کو کون استعمال نہیں کر سکتا؟ تو وہ لوگ جن کا شوگر لیول پہلے ہی ڈاؤن ہے، یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے نا شوگر بڑھ جاتی ہے، بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کا شوگر لیول ڈاؤن ہوتا ہے، تو جن کا شوگر لیول پہلے ڈاؤن ہے وہ اس کو استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ آپ کے شوگر لیول کو مزید گرا دیں۔ پھر وہ لوگ جن کو ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے گرم چیز کھانے سے، خاص طور پر وہ لوگ جن کو اس سے الرجی ہے، وہ اس کو استعمال نہ کریں۔ ہماری جو حاملہ خواتین ہیں وہ اس کو استعمال نہ کریں، اور وہ لوگ جن کا بلڈ پریشر پہلے ہی لو رہتا ہے وہ اس کو استعمال نہ کریں، کیونکہ دار چینی آپ کے بلڈ پریشر کو مزید ڈاؤن کر دے گی، جس کی وجہ سے کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں۔ تو آپ دار چینی کو استعمال کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ اپنی زندگی میں ایک نیا جوش اور ولولہ محسوس کریں گے، آپ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کریں گے۔ تو ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بھی بہت پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی بہت ہی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔